تیسرا عمل اسی کیٹیگری میں وہ یہ ہے کہ مصلی کی جگہ پہ بیٹھے رہنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور وہ مصلی کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اور یہ نماز سے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے، یعنی وہ مسجد میں آیا اور آتے ہی ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، رادر تحیت المسجد پڑھنے چاہیے جو 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیت کر کے، اور یہ پڑھنا اکثر علماء کے نزدیک فرض بھی ہے، تو یہ پڑھ لینی چاہیے. پڑھ کے انسان بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھ کے دوبارہ بیٹھے رہے اس جگہ پہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اینجلز اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحمت نازل کر، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحمت نازل کر. ایز لانگ ایز وہ شخص اپنا وضو نہیں توڑتا اور اس جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اینجلز اس کے لیے دعا. امیجن ایک شخص نماز سے نماز بھی بیٹھا ہوا ہے، فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھا ہوا ہے، ظہر سے عصر تک بیٹھا ہوا ہے، یا 10 منٹ بیٹھا ہوا ہے، کانسٹنٹلی اینجلز اس کے لیے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. سو تھنک بفور موونگ فرام دیٹ پلیس. میک شیور کہ آپ اپنی جگہ سے جلدی نہ اٹھیں، کوئی چھوٹا موٹا کام آپ کو اٹھا نہ دے. وہاں پہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں. جو شخص یعنی نماز کے ختم ہونے کے بعد آیت الکرسی کانسٹنٹلی پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا سوائے موت کے. بغیر اٹھے اور بغیر بات کے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. سو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بیٹھ کے پڑھیں انشاءاللہ. نماز کے بعد کے اذکار کریں، ڈونٹ بی ان رش. اور شیطان اکثر جو ہے نا نماز میں خیالات دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں تو جلدی ہے، تمہیں نکلنا ہے یہاں سے، اور ہم یہ اتنی گولڈن اپرچونٹی چھوڑ کے کہ ایک تو نماز کے بعد کے اذکار اور اینجلز کی دعاؤں کو ہم چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. دے آر ہیئر ٹو میک دعا فار اس، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے دعا کی میں ضرورت نہیں ہے. اسی کیٹیگری 4th ایکشن، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ٹیک ایز مچ اور لٹل ایز یو وش، یعنی تمہیں جتنا مرضی درود پڑھنا ہے، یعنی اس ٹریجر سے، اس خزانے سے جتنا مرضی لے لو یا جتنا تھوڑا لے لو، وہ تمہارے اوپر ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں جنہوں نے آج تک کبھی گناہ نہیں کیا اور اللہ کی کانسٹنٹ عبادت میں ہوتے ہیں، ہم دعائیں حاصل کریں، تو ہمیں اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اور ایک درود پڑھنے کا مطلب ہے اینجلز کی ایک دعا لینا، اور دوبارہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اور دعا لینا. تو آپ thousands of times پڑھیں اینڈ یو ول گیٹ thousands of دعا آف اینجلز. اور اسی کیٹیگری کا جو 5واں عمل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم سکھائیں، لوگوں کو خیر سکھائیں. teach people خیر and knowledge and علم. حدیث میں کیا آتا ہے؟ کمال کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ، ہیونز کے انہیبیٹنٹس یعنی جو آسمان میں رہنے والے ہیں، جو زمین میں رہنے والے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اپنے سمندروں میں، ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اینجلز آسمانوں میں رہنے والے ہیں. اور یاد رکھیں آسمانوں میں رہنے والے صرف اینجلز نہیں ہیں، بلکہ حور العین بھی ہیں، پروفٹس بھی ہیں، حملۃ العرش بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، سب. اور زمین میں لوگ، حتیٰ کہ چونٹیاں، فش ان دا سی، they make دعا for the person who is giving دعویٰ. تو ڈونٹ مس دا اپرچونٹی. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ سکھا دیں ان کو، کچھ نہ کچھ بتا دیں ان کو. آپ جا رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میک شیور دیٹ یو ٹیچ سورہ فاتحہ ٹو یور کڈز بفور یور وائف ٹیچز دیم. اور یہ اتنا بڑی اپرچونٹی آپ کیوں قاری صاحب کو دے رہے ہیں؟ خود اویل کریں اس کو. قرآن سکھائیں، دعائیں سکھائیں، عمل کرنا سکھائیں. سنن رواتب کا بتائیں کہ 12 سنتیں ایسی ہوتی ہیں، اذکار کا بتائیں. امیجن کوئی شخص وہ اذکار کرنا شروع ہو جائے اور آپ نے جن کو سکھائے ہوں، تو امیجن کتنا بڑا ریوارڈ ایک تو آپ کے لیے ہے اس عمل کرنے کا، اور سیکنڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پریز کر رہے ہیں، اینجلز آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور صرف اینجلز نہیں، بلکہ امیجن اگر ہمیں سمندر کی مچھلیوں کی جو ممرنگ ہے یہ آواز ہمارے کانوں میں آ جائے کہ یار یہ سب میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اور چونٹیوں کی آواز اگر ہم سن پائیں تو ہم کبھی بھی دعوت کا کام نہ چھوڑیں، ہر ٹائم میں دعوت کا کام کرتے رہیں. سو گیو دعوت ٹو پیپل انشاءاللہ. اور جو 6th ایکشن ہے اسی کیٹیگری کا، اینڈ وچ از دا لاسٹ ون، وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سدھار لیں. اللہ کے ساتھ جو آپ کا ایک لاسٹ کنیکشن ہے، ایک لاسٹ ریلیشن شپ ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. کیونکہ یہ نہ کسی بابا جی کا کال ہے، نہ یہ کسی پیر صاحب نے کہا ہے، اور بلکہ انفیکٹ قرآن میں آتا ہے کہ کون ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. عام اینجلز بھی نہیں، بلکہ حملۃ العرش، وہ فرشتے، وہ اللہ کے آنریبل اور نوبل گرینڈیور والے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. جو لوگ حملۃ العرش ہیں، یعنی جو اینجلز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کانسٹنٹ تعریف، اس کے حمد و ثنا کے ساتھ بیان کرتے ہیں. للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جن لوگوں نے توبہ کی اور اللہ کے راستے کو چنا. وقہم عذاب الجحیم، اور وہ کانسٹنٹلی دعا کرتے ہیں کہ یار اب ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. یہ دعا حملۃ العرش کی کون لوگ اپنے لیے ریزرو اور سیکیور کر لیتے ہیں؟ جو توبہ استغفار کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں. سو the angels they seek forgiveness for the believers. دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کو فالو کیا ہے. سو توبہ از ناٹ تسبیحاں پھیرنا اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا، نہیں. اٹس اے چینجڈ ایٹیٹیوڈ، اٹس اے چینجڈ لائف، ریشفلنگ یور فرینڈز اینڈ پرائرٹیز، اے نیو لیف آف یور لائف، ایک نئی زندگی شروع کرنا. تو آپ اتنی بڑی دعا کے مستحق بن جائیں گے. اور یاد رکھیں، جو ہم نے ٹوٹل 10 ایکشنز کا ذکر کیا ان 3 کیٹیگریز میں سے. ایک کیٹیگری وہ جس کے لیے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کے ایکشنز کی ہے جن کے لیے ملٹیپل اینجلز دعا کرتے ہیں، اور تیسری کیٹیگری جن کے لیے کوئی اسپیسیفائڈ اماؤنٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ نمبر آف اینجلز دعا کرتے ہیں. یہ اس میٹیریلزم کے دور میں، اس کمرشلزم کے دور میں، اس سائنٹزم کے دور میں اور اس فزسزم کے دور میں، جس میں ہر چیز ٹینجیبل ہے اور میٹیریل ہے، اور ہم جو ہمیں دکھتا ہے وہی بکتا ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ سبحان اللہ جو ریوارڈ جو ہے نا، ہم چاہتے ہیں امیجیٹلی ہر چیز کا، وی وانٹ امیجیٹ ریوارڈز. اور ہم جو کائنات میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں ان کا یقین نہیں ہے. یہ کام وہی شخص کر پائے گا جس کو یقین ہے کہ یہ کام کرنے سے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ جس کا یقین ہے، یہ کام کرنے سے اللہ کے ملائکہ میرے لیے دعا کریں گے. اور یہ قرآن اور اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہے. سو یو ہیو اے فیو مومنٹس ان لائف. آنیسٹلی میں آپ کو کل بتاؤں کہ ایک شخص کل میرے ساتھ ہم تھوڑا ٹائم گزارتے، تو ہی واز لائک ہی سیڈ مائی ایج از 22 اینڈ سبحان اللہ آئی ریئلائز کہ یار آئی ہیو ٹرنڈ 33. کتنے جلدی میں 10 سال میں نے گزار دیے لائف کے، کہاں گزر گیا وہ سارا ٹائم. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ ٹائم بہت کم رہ گیا. سو دس از ون چانس ٹو ارن ایٹرنٹی. دس از ون سنگل چانس کہ آپ جنت کے نیچے والے درجوں میں ہو، یا ہمیشہ ہمیشہ کی الفردوس الاعلیٰ کو پالو، یا والعیاذ باللہ جہنم میں چلے جاؤ. ایک موقع دیا رب العالمین نے ہمیں، اپنے سیکنڈز کو اور اپنے منٹس کو یوٹیلائز کریں. اینڈ the angels are on standby. Put them to work. Life is short انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.